ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بظاہر انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن تمام نظریں ایک غیر سیاسی ادارے پر مرکوز ہیں جسے زیادہ تر پاکستانی اپنے ملک کی سیکیورٹی اور سالمیت کی ضمانت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی بطور ایک آزاد ملک زیادہ عرصہ یہی صورت رہی ہے۔ ملک کے لیے اپنے منصوبوں اور پالیسیوں کا خاکہ تیار کرنے کی بجائے سیاسی رہنما عسکری قیادت کا سہارا لے کر اقتدار میں پہنچنے یا پھر وہ جرنیلوں پر تنقید کرتے ہوئے عوامی حمایت متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشروں پر محیط سیاسی مداخلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی زیادہ تر سیاست اب صرف اور صرف اس کے گرد گھومتی ہے کہ عسکری قیادت کیا کر رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے۔ اپنی تعریف کے اعتبار سے سیاست تنازع کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بطور ادارہ فوج اسی وقت اپنا کام بہترین انداز میں کر سکتی ہے جب اسے عوام کی حمایت حاصل ہو۔ مختلف سیاستدانوں کی طرف سے ہونے والے تابڑتوڑ حملوں کے بعد پاکستانی فوج کا بطور ادارہ مفاد اسی میں ہے کہ اب یہ مکمل طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اس مقصد کے لیے سیاستدان کو اپنے قاعدے قانون پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ اسے اداروں کے ساتھ رابطے میں تو رہنا ہے، لیکن ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی منزل طے نہیں کرنی اور نہ ہی قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کرنے ہیں۔ اس سے فعال جمہوریت کی بنیاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ دوسری طرف اگر پاکستان کو بدستور ایک قومی سلامتی کی ہائبرڈ ریاست بنائے رکھنا ہے تو پھر یہ بقول جرمن نژاد امریکی فلسفر یقینی طور پر ایک آمرانہ ریاست بننے کے اصول پر گامزن ہوگی۔ وہ اصول یہ ہے کہ حکومتی ادارے جتنا خود کو نمایاں کریں گے ان کی طاقت اتنی کم ہوتی جائے گی، اور کسی ادارے کے وجود کے بارے میں جتنا کم علم ہوگا وہ بالآخر اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ ایک عام خیال ہے کہ پاکستان کو نادیدہ ہاتھ چلاتے ہیں۔ جمہوریت میں زیادہ شفافیت اور سیاستدانوں کے درمیان سمجھوتے کی خواہش درکار ہوتی ہے، لیکن پاکستانی آمریت بھی کم مؤثر ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ اس کے غالب ہاتھ کو عوامی طور پر شناخت کیا جا رہا ہے اور اس کی تشہیر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میجر جنرل شیر علی خان، جنہوں نے جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے وزیر برائے اطلاعات و قومی امور کے طور پر خدمات سر انجام دی تھیں، کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست اور پالیسیوں پر پاک فوج کا اثر و رسوخ فوج کے کرشماتی کردار سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج میں غیر مرئی کشش محسوس کرتے ہیں۔ یحییٰ خان کو لکھے گئے ایک عام خط میں جو بالآخر 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات کے انعقاد کا باعث بنا، جنرل شیر علی نے نوٹ کیا کہ مارچ 1969 میں ایوب خان کے بعد فوج سیاستدانوں پر بازی لے جانے میں اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ اس کے پاس ہتھیاروں کی طاقت تھی۔ ان کے خط میں کہا گیا کہ اگر ہمیں نواب پور روڈ سے گزرنا پڑتا تو سامنے ایسی تباہ کن طاقت ہوتی کہ ہماری کوئی بھی تباہ کن طاقت اسے کنٹرول نہ کر سکتی۔ مارچ 1969 میں جس چیز نے فوج کو نااہل سیاستدانوں سے میدان جیتنے کے قابل بنایا وہ اس کے کرشمے کی طاقت تھی۔ یہ ایک قیمتی سیاسی وسیلہ تھا جو ایک بار ضائع ہو جائے تو آسانی سے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے موجود تھا کیونکہ عوام کی بڑی تعداد کا فوج سے براہ راست سامنا نہیں ہوا تھا۔ ان کے لیے ایک افسانوی وجود تھا، ایک جادوئی طاقت جو ضرورت کے وقت ان کی اس وقت مدد کرے گی جب باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ ایک فوجی کمانڈر کی براہ راست حکمرانی کا ہر دور، ایوب خان 1958 سے 1969، یحییٰ خان 1969 سے 1971، محمد ضیاء الحق 1977 سے 1988 اور پرویز مشرف 1999 سے 2007 کے خاتمے پر وہی سیاستدان اقتدار میں واپس آئے جن کی مبینہ نااہلی اور بدعنوانی کی وجہ سے فوج کو پہلے مداخلت کی دعوت دی گئی تھی۔ یوں حکمران کمانڈروں میں سے کوئی بھی اس کرشمے کو کمزور ہونے سے نہ روک سکا۔ اپنے کرشمے کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو حکمرانی کرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل رہنا ہوتا ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ تال میل بنانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں جمہوریت کی جھلک نظر آتی ہے۔ پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ نے ایک بار وضاحت کی تھی کہ سیاست نے انہیں حیران کر دیا کیونکہ انہیں دشمن کو تلاش کرنے اور دشمن کو ختم کرنے اور اپنے اعلیٰ افسران کی فرما برداری کرنے اور اپنے ماتحتوں کو حکم دینے کی تربیت دی گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے جن کے عقائد اور یقین نے انہیں سرکش بنا دیا ہے۔ سیاست متبادل حل، نظریات اور پالیسی آپشنز کے درمیان انتخاب کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے سمجھوتا اور مفاہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں حمایت یا فرما برداری حاصل کرنے کے لیے فرمان جاری کرنے کی بجائے قائل کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فوجی کی تربیت افسران کو سیاست کے لیے تیار نہیں کرتی، لیکن پاکستان کا سیاسی طبقہ بھی حقیقی قیادت فراہم کرنے سے قاصر رہا ہے۔ اپنے حریفوں کو مات دینے کے ایک نہ ختم ہونے والے کھیل کے علاوہ پاکستانی سیاستدان اور انہیں سکور کرنے والا میڈیا بمشکل ہی پالیسی اصولوں کی بات کرتا ہے۔ پاکستان کو ایسی خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے جو کشمیر کے بارے میں نعروں، بعض ہمسایوں اور مغرب سے نفرت، امت کی محبت اور چین کی تعریف سے بالاتر ہو۔ اسے پائیدار اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، انسانی سرمایہ کی تعمیر اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے واضح منصوبوں کی ضرورت ہے۔ سول سروس اور پولیس میں اصلاحات لانے، فوج کو جدید بنانے اور تمام قومیتوں اور نسلی گروہوں کے انضمام کی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان کے کسی بھی سیاسی کھلاڑی نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان میں سے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے میں وہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگلا الیکشن اب بھی موروثیت اور دھڑے بندیوں اور مظلومیت اور کس نے کس کے ساتھ کیا کی دہائی سے عبارت ہوگا۔
غیر مرئی حکومت اور غیر ملکی ہاتھوں کے بارے میں سازشی نظریات کے خلاف معمول کی اور جائز شکایات ہوں گی، لیکن اصل مسائل پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ اگر فوج سیاست سے دستبردار ہو کر اپنا کرشمہ دوبارہ حاصل کر لے تو ملک بہتر ہوگا، لیکن کیا پاکستان کے سیاستدان اس موقع پر آگے بڑھ کر پالیسی آپشنز پر تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے بامعنی بات کرنا شروع کر سکتے ہیں؟